السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب دوست، میرے بہن بھائی، میرے کلیگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے میں تو پڑھنا چاہ رہا تھا آگے کی طرف، لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ ہمیں جو 22 جو ریٹ پٹیشن ہے اس کے بارے تھوڑا سا دوبارہ گائیڈ کیا جائے۔ تو میں نے کچھ شارٹ نوٹس بنائے ہیں، آج اس کے اوپر کافی ورک کیا ہے، مزید بھی ورک کر رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کوئی آدھے پونے گھنٹے تک تھوڑا سا میرا اس کے اوپر کچھ اتھارٹیز رہ گئی ہیں۔ میں آج آپ کو 22 مکمل ٹاپک تقریباً ہاف آور سے بھی اوپر کا ہوگا، تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو 22 کا مکمل بتا دوں گا۔ لیکن ایک بات کلیئرلی پھر بتا دوں، بار بار بتا دوں، 22A6 کے تحت ہم اندراج مقدمہ میں کورٹ میں جاتے ہیں۔ 22B کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ تو وکلا حضرات نے اس کو ایسے نام دے دیا 22A 22B، جبکہ اصل میں 22A6 کے تحت ہم اندراج مقدمہ کے لیے کورٹ میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم صرف 22A 22B کو ڈسکس کریں گے۔ کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہم CRPC کا اگلا چیپٹر ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم پاکستان پینل کوڈ کے 3 کوشچن بھی کر چکے ہیں، بار بار آپ کو بتا بھی چکا ہوں۔ کائنڈ آف پنشمنٹ، کامن انٹینشن، کامن آبجیکٹ اینڈ سولیٹری کنفائنمنٹ۔ CRPC کا ابھی تک ہم نے کوئی بھی کوشچن نہیں کیا، ہم CRPC کا کوشچن کریں گے۔ ٹائپس آف کرمنل کورٹس، دیر آر 2 ٹائپس آف کرمنل کورٹس، کورٹ آف سیشن اینڈ کورٹ آف مجسٹریٹس۔ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم سیکشن وائز CRPC کو پڑھتے جائیں، کیونکہ سیکشن وائز اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں خود بخود زیادہ سمجھ آتی جائے گی اور ہمارا ساتھ ساتھ آبجیکٹو بھی کلیئر ہوتا جائے گا۔ اور جو رہ گئی پاکستان پینل کوڈ کی بات، اس کو بھی ہم نے سیکشن وائز اس کی ڈیفینیشن کلاس ہم نے ساری پڑھ لی ہے، اس کے پہلا چیپٹر بھی کمپلیٹ کر لیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کلاس بھی کر لی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ، ہم دونوں کتابوں کو لے کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ دونوں بکس ختم ہو جائیں گی، پھر ہم آگے آئیں گے جوولائن جسٹس سسٹم پر، اور جوولائن جسٹس پر، اور ساتھ ہم شروع کریں گے قانون شہادت آرڈیننس 1984۔ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آرڈیننس ہوتا ہے جس میں آرٹیکل ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ پاس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو سیکشن ہوتے ہیں، جو لاز ہوتے ہیں جن میں سیکشن آتا ہے، یہ اسمبلی کے ذریعے پاس ہوتے ہیں، قانون سازی اسمبلی میں ہوتی ہے۔ بٹ آرڈیننس، کچھ آرڈیننس مشرف کے دور میں ہوئے تھے، کچھ آرڈیننس جیسے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو پاکستان کو ایک آئین دیا تھا، دیٹ از کالڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا۔ اس سے پہلے بھی 2 کانسٹیٹیوشن آئے تھے، 1956 اینڈ 1963، لیکن وہ کالعدم ہو گئے تھے، ان میں کچھ تبدیلیاں کرنی تھیں، وہ درست نہیں تھے، اس لیے ان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس پہ ہم لمبی چوڑی بحث نہیں کرتے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کرتا ہوں اور پوری امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ میں اپنی طرف سے پوری ایمانداری سے آپ کو پڑھانے کی، گائیڈ لائن دینے کی مکمل کوشش کروں گا، اور امید ہے کہ آپ دوستوں کو سمجھ بھی آئے گی۔ اگر کسی دوست کو سمجھ نہ آئے، آپ سب کے پاس میرا موبائل نمبر ہے، میں پھر رپیٹ کر سکتا ہوں۔ رانا حمزہ جی جو یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میرا نام ہے، 8 سال تقریباً میری پریکٹس ہو چکی ہے، اور میں اپنا زیادہ تر کرمنل کیسز ڈیل کرتا ہوں، باقی اوورآل بھی کیسز ڈیل کرتا ہوں، ہائی کورٹ میں بھی کیسز، جو بھی ہائی کورٹ کا تو کوئی بھی ہو کیس ان کو ڈیل کر لیتا ہوں، سروس میٹر ہو، کنزیومر کیسز ہوں، فیملی کیسز ہوں، سول میٹرز ہوں، سول لٹیگیشنز ہوں، بینکنگ کورٹ ہو، بینکنگ کرائم ہوں، ETC وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ اوورآل پہلے 10 سال آپ کو آل راؤنڈر ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کو اپنی ایک فیلڈ میں نام بنانا چاہیے۔ اور الحمدللہ کرمنل تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ کرمنل پہ اتنا کو ہولڈ ہے کہ کرمنل مجھے فنگر ٹپ پہ آتا ہے، لیکن پھر بھی انسان ہوں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہوتی ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی پوری ایمانداری سے آپ کو پڑھا سکوں، آپ کو گائیڈ کر سکوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جو اپنا سیکشن رپیٹ کریں گے وہ 22A اینڈ 22B، اس کو ہم مکمل ڈیٹیل سے، اتھارٹی سے، اس کے اوپر پورا ایک جو کوسچن ہوتا ہے اس حساب سے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اتھارٹیز بھی ہوں گی، اس کا اسکوپ کیا ہے، اس کی اپلیکیشن کیا ہے،
اور وہ کس طریقے سے ہم ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں، آپ کو ریٹ پٹیشن فائل کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، یعنی جو کچھ بھی ہو سکا آج ہم نے صرف اور صرف 22A اینڈ 22B کو ڈسکس کرنا ہے۔ باقی ہمارا چیپٹر نمبر ہے یہ آئی تھنک 3 یا 2 ہوگا، 2 ہے آئی تھنک ہمارا چیپٹر 2 آج آلریڈی کمپلیٹ تو ہمارا ہو چکا ہوا ہے، تو چیپٹر 2 کمپلیٹ آج ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کل ہم سیکشن 3 سٹارٹ کریں گے، پارز آف کورٹ والا، پارز آف کورٹ، اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کر لیا تھا، لیکن اس کو ہم پھر مزید ڈسکس کریں گے، اگین کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کسی دوست کو، بھائی کو، بہن کو، کلیگ کو، عام شہری کو، اسپیشلی یہ چینل بنانے کا مقصد عام شہریوں کے لیے، وکیلوں کو تو علم ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی علم ہوتا ہے، عام شہریوں کو ان کے حقوق کا نہیں پتہ ہوتا۔ عام شہری وکیل کیے بغیر بھی کورٹ میں پیش ہو سکتا ہے، یہ میں آج آپ کو بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ بیچارے غریب لوگ ہیں، انہیں علم نہیں ہے۔ کچھ وکیل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات چھوڑیں، میں بات لمبی ہو جائے گی اور وکلاء حضرات کے خلاف بات نہیں کرنا، میں کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وی آر اسٹرینتھ، ہم ایک ہیں۔ لیکن کچھ کالی بھیڑیں ہیں جن کے لائسنس 2 نمبر ہیں، جو جعلی وکیل ہیں، جو 2 نمبریاں کرتے ہیں، 2 نمبر کام کرتے ہیں، 2 نمبر کیسز لیتے ہیں۔ آج میرے پاس ایک کلائنٹ آیا، مجھے اس نے کہا جی آپ کو 1 لاکھ روپیہ فیس دیتا ہوں، یہ میرا کام ہے، آپ نے کرنا ہے۔ اس کا کیس 2 نمبر کیس تھا۔ میں نے کہا بھائی کچہری میں جاؤ، 17,000 وکیل ہے، آپ کا کوئی بھی وکیل یہ کیس کر دے گا۔ کہتا آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بھائی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں حرام کا کیس نہیں لوں گا۔ تو میرے بھائیوں، حرام کھا لو گے، کتنا کو کھا لو گے؟ حرام کی موت جس دن بھی مرو گے جہنم میں جاؤ گے، اور وہ حرام کا پیسہ کتنا عرصہ آپ استعمال کر سکو گے؟ ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا نا، پھر کیا کرو گے؟ اور اگر آپ حرام کھاتے ہو نا تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے پیسے اس سے زیادہ نکل جاتے ہیں۔ آپ کا بھائی بیمار ہو جائے گا، آپ کی بیوی بیمار ہو جائے گی، آپ کا بیٹا بیمار ہو جائے گا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی اور ایشو ہو جائے گا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے وہ پیسہ حرام کا 2 گنا زیادہ نکلتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کو حرام کھانے سے منع تو کرتا ہی کرتا ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم حرام سے دور رہیں۔ نہیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ہماری میٹنگ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی رات کو ہوگی، اور ہم ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ 22A 22B کا ہوگا، اس کو ہم ڈیٹیل سے کلیئرلی ڈسکس کریں گے، اور ہوپ سو دیٹ کسی دوست کو کوئی کمپلین نہیں ہوگی۔ میں اتنی ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا، ایک ایک پوائنٹ کو آپ کے آگے رکھوں گا کہ آپ لوگوں کو اس کی مکمل انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی۔ جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔